ایک دن مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا، تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قیامت کے دن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، دجال کا خروج۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ نمبر 4، ایک دھواں جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ نمبر 5، ایک عجیب و غریب قسم کا جانور جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ نمبر 6، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 7، مشرق میں زمین کا دھس جانا۔ نمبر 8، مغرب میں زمین کا دھس جانا۔ نمبر 9، جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا۔ نمبر 10، ایک خطرناک آگ کا نکلنا جو تمام انسانوں کو میدان محشر کی طرف ہانک دے گی، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، جو دنیا کی آبادی کا صرف 1% بھی نہیں، لیکن انہوں نے فلسطین، عراق، شام تباہ کر دیے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا، اور آج بھی وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کے 2 ارب مسلمان آپس میں چھوٹے چھوٹے فرقوں، قوموں، مسلکوں، زبانوں پر لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت بکھر چکی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم سب کچھ ہونے کے باوجود پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت آ چکی ہے اور موت کا خوف ہم پر طاری ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آخری زمانے میں مسلمان بے بسی کی حالت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری وقت میں کافر تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی سی ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف ڈال دے گا۔ اگر ہم احادیث کو غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی سبھی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ اب بہت جلد بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیت سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ وہ بچہ عام بچوں کی طرح پرورش پائے گا، ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن پھر ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کی حالت بدل دے گا۔ وہ ایسا رہنما بن جائے گا جس میں تمام کی تمام خوبیاں ہوں گی۔ لوگ مکہ مکرمہ میں اس کو اپنا امام چنیں گے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کے خلاف کھڑا ہوگا۔ وہ ظلم کو ختم کرے گا، انصاف پھیلائے گا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف بیٹھ کر امام مہدی کا انتظار کریں۔ یاد رکھو، امام مہدی تو صرف ایک رہنما ہوں گے۔ جب امام مہدی دنیا میں عدل قائم کریں گے تو ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو دنیا بھر میں مشہور ہوگا، کیونکہ اس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی۔ لوگوں کو کالا کر دے گا، بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، اور بھی عجیب عجیب کارنامے دکھائے گا۔ لوگ اس کی باتوں میں آ کر اس کو خدا مان لیں گے، اور جو شخص کہے گا کہ میرا رب تو نہیں، میں تجھے نہیں مانتا، وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ یہ شخص دجال ہوگا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ یہودی اس کا سب سے زیادہ ساتھ دیں گے۔ یہودی قوم اسی کو اپنا نجات دینے والا سمجھتی ہے۔ دجال اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ امام مہدی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اکثر عیسائی اسلام قبول کر چکے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا بندہ مانیں گے۔ پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، صرف ایک بچے گا۔ اتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندوں کو بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔
آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر دنیا بھر میں عدل اور امن قائم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک حکومت کریں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت امام مہدی پڑھائیں گے، پھر 7 سالوں کے بعد زمین پھر سے ظلم و فساد سے بھر جائے گی۔ اچانک ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی اور سب سے خوفناک نشانی ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر ایک عجیب و غریب جانور کو بھیجے گا جس کو قرآن میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ لوگوں سے انسانوں کی زبان میں بات کرے گا۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا تمام مسلمانوں کی جان نکال لے گی، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یمن سے ایک خوفناک آگ بھیجے گا جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہاکے گی، اور صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ایک جگہ جمع کیے جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی۔